حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو حدیث کے مطابق بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیسے بیٹھتے تھے اور کن چیزوں کا پرہیز کرتے تھے، اور عورتوں کے لیے کون سی چیز پرہیز ہے اعتکاف بیٹھنے میں اور کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعتکاف بیٹھنے کا ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے ازواج مطہرات نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ مسجد میں ایک جگہ عبادت کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، وہاں چٹائی یا جائے نماز رکھ لیتے ہیں۔ زیادہ تر وقت نماز، تلاوت، ذکر، درود شریف، دعا اور دینی مطالعہ میں گزر جاتے ہیں۔ آرام کرنے کے لیے مسجد میں لیٹ بھی سکتے ہیں، دنیاوی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران مسجد میں ہی قیام فرماتے اور عبادت کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ عورتیں اعتکاف کہاں کرتی ہیں؟ عورتوں کے لیے دو صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک مسجد میں، اگر مسجد میں عورتوں کے لیے الگ محفوظ جگہ ہو تو وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مسجد میں اعتکاف کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں آیا گھر میں بعض فقہا کے مطابق عورتیں گھر میں نماز کے مخصوص جگہ مصلی میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف میں مرد اور عورتیں کہاں بیٹھیں؟ اسلامی آداب کے مطابق مرد مردوں کے حصے میں بیٹھتے ہیں، عورتوں کے حصے میں بیٹھتی ہیں۔ پردہ اور علیحدگی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، غیر ضروری میل جول نہیں ہوتا۔ طواف کے دوران کن چیزوں پر پرہیز کرنا چاہیے؟ مردوں کے لیے اعتکاف میں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے: بلا ضرورت مسجد سے باہر جانا، دنیاوی فضول گفتگو، لڑائی جھگڑا، غیبت اور جھوٹ، موبائل فضول مشغلے میں وقت ضائع کرنا، 5 کاروباری معلومات میں مشغول ہونا، بیوی سے تعلق قائم کرنا، اقران۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں تو اپنی بیویوں سے مشورت نہ کرو۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے عورتوں کے لیے۔ عورتوں کا اعتکاف میں یہ احتیاط کریں کہ چاہیے کہ پردے کا مکمل خیال رکھیں، غیر ضروری باتیں نہ کریں، سادہ لباس پہنیں، خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں، موبائل اور دنیاوی کاموں میں وقت ضائع نہ کریں، عبادت، ذکر، تلاوت میں وقت گزاریں۔ اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے؟ اعتکاف کا اصل مقصد اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کریں قرآن پاک کی تلاوت، نفل نماز، تہجد، درود شریف، استغفار، دعا، شب قدر کی عبادت۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت بہت زیادہ کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے مرد مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، عورتیں مسجد کے الگ حصے یا گھر کے مصلی میں کر سکتی ہیں۔ پردہ، خاموشی، عبادت، تقوی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ فضول باتوں اور دنیاوی کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ شب قدر کے اعتکاف کی 10 دن کی عبادت کا مکمل پروگرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کیسا تھا؟ دل کو رلا دینے والی داستان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی اعتکاف نہیں بیٹھتے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے، اور آپ کی بیویاں یعنی کہ زوجیں مسجد میں بھی اعتکاف بیٹھ جایا کرتی تھی اور گھر میں بھی اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف دل کو چھو لینے والی سنت۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ اللہ کی عبادت کی طرف کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیسے اعتکاف کرتے تھے؟ جب رمضان کی آخری 10 دن شروع ہوتے تو مسجد نبوی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹا سا خیمہ پردہ لگا دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ عبادت کرتے، زیادہ وقت نماز، قرآن، دعا اور ذکر میں گزارتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتکاف فرماتے تھے۔ صحیح بخاری۔ اعتکاف کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں قرآن کی تلاوت کرتے، لمبی نمازیں پڑھتے، تہجد ادا کرتے، اللہ سے دعا کرتے، استغفار اللہ کرتے، درود شریف پڑھتے۔ سب سے زیادہ عبادت شب قدر کی تلاش کے لیے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی رمضان کے آخری 10 دنوں کے تاک راتوں میں تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی: اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ بستر استعمال کرتے، دنیاوی باتوں سے بچتے، زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے، صرف ضروری کام کے لیے مسجد سے باہر جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو صرف انسانی ضرورت کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ عورتوں کا اعتکاف: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھی۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور دیگر ازواج نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا۔ یہ سب پردے کے ساتھ الگ جگہ میں اعتکاف کرتی تھی۔ طواف کا اصل مقصد: اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ دل کو اللہ کے قریب کرنا، دنیا سے تھوڑا الگ ہو کر عبادت کرنا، شب قدر کی تلاش کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا۔ اعتکاف کی بہترین دعا شب قدر کی دعا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھائی: اللہم انی عفو صحیب العفو فاعف غینی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ ماشاءاللہ۔ اگر ہم کو ہمارا چینل اور دعا پسند ہے تو ویڈیو ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔